لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، خدائے سخن میر انیس۔ تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر۔ تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر۔ تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف، سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بعنوان سلطان کربلا عظیم الشان محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشاہیر شعراء کرام کی شرکت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شاعر ایسا رقعے کا نہیں ہوگا جو اس وقت محفل میں نہ موجود ہو، اور اس لیے کہ جشن امام حسین سے ہماری آمد ہے اور جشن امام حسین میں ہی ہم آ گئے۔ حالانکہ بہت کوشش رہتی ہے کہ اتنے دن پہلے اعلان تھا، اور اس کے بعد تو اب تک 9:30 بجے ہمیں کم از کم یہاں سے وہاں تک ایک مجمع کا تصور رہتا ہے۔ اچھا وہ پتہ نہیں وہ تصور بہت دور چلا گیا ہے۔ بہرحال وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں روز کچھ مرحلے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، چند سانسوں کے لیے جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو یہ سارے حالات جو ہیں پیش نظر رہتے ہیں۔ آئیے حضرات، تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور سلطان کربلا کی جہاں تک بات ہے تو آقا کا جشن ہے، میں غلام سے ابتدا کرتا ہوں، اور چونکہ غلام ابن غلام کی بات ہے، اور آقا کا اگر ذکر ہے تو میں آئیے ایک ایسی ذات سے اپنی نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کے تھوڑا سا آگے بڑھوں کہ جس نے پوری زندگی اپنے بھائی کو آقا کہا، اور جب سلطان کی بات ہے تو میں چھوٹے حضرت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس لیے کہ فخر و مباحات کا حق صرف اور صرف عرب میں قبیلہ بنو ہاشم کے پاس تھا، یا اور قبائل آپ دیکھیے، قبیلہ بنی ثقیف ہے یا قبیلہ بنی کلاب ہے، وہاں تک میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ مولا عباس علیہ السلام جس کا ننیحال بھی اعلیٰ، ننیحال کا ننیحال بھی اعلیٰ، اور ددیحال کا کیا کہنا، ننیحال ایسے اعلیٰ، نام ہے نانا سے میں شروع کر رہا ہوں صاحب، یہ مدرسہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، اگر یہاں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ شینشین پہ بیٹھے ہوئے ہمارے معتبر شخصیات تشریف فرما ہیں، اور یہ دیکھیے مدحت کا آسمان ہے جو چاند اور ستاروں سے سجا ہوا ہے۔ نانا جناب حزام بن خالد بن وحید بن ربیہ بن کعب بن عامر بن کلاب، یہ جو 7ویں پیڑھی منتہی ہوتی ہے وہ مولا عباس کے نانا جناب کلاب پہ، اور کلاب شیروں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حملہ کرنے والے شیر کو کلاب کہتے ہیں۔ مبالغے کی بحث علماء کریں گے، میں صرف کلاب کی بات کر رہا ہوں۔ حزام بن خالد بن وحید بن ربیہ بن کعب بن عامر بن کلاب، اور آگے چلیے، جناب مولا عباس کا ننیحال میں نے پڑھ دیا صاحب، اور آپ مجھے دیکھتے رہے۔ اب ننیحال کا ننیحال کا ہے، میں سلطان کربلا تک آ رہا ہوں۔ ننیحال کا شجرہ یہ ہے، ننیحال کا ننیحال کیا ہے کہ جناب ام البنین بنت ثمامہ بنت سہیل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب، اچھا وہ ننیحال تھا، یہ ننیحال کا ننیحال ہے۔ اب جناب ثمامہ بنت سہیل، ایک سلوات پڑھیے محمد آل محمد آواز بلند۔ محترم شہزادہ گلریز صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے محترم عامر فیض آبادی صاحب ہیں۔ حضرات صرف اور صرف 2 منٹ گھڑی دیکھ کے آپ میرا ساتھ دے دیجئے، اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے میں نے جناب عباس کا ننیحال پڑھا۔ ننیحال کا ننیحال نعرہ حیدری، اچھا ایک عنوان اور ہے صاحب، 1400 سالہ جناب علی اکبر علیہ السلام
کی مناسبت سے ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات بآواز زمیندار کربلا کے عنوان سے بھی یہ جشن منسوب ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی حوالے سے یہ جشن ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جناب عباس کا ننیہال اور ننیہال کا ننیہال، جناب مولا عباس کے ننیہال میں جو جناب عامر گزرے ہیں ان کا لقب تھا لائب الاسنہ۔ لاب کہتے ہیں کھیلنے کو، لائب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا شہسوار۔ ان کے ایک بھتیجے تھے جناب عامر بن طفیل، تقریر کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب، اچھا دیکھیے یہاں سے تائید ہو گئی، گستاخی معاف، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا وسیع اصغر پاشا صاحب جو اس وقت تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھیں منکسر المزاجی ہی انسان کی معراج ہے۔ ہمارے برادر عزیز تشریف فرمائے، ہمارے برادر بزرگ ہیں، آپ مکمل تقریر سماعت کیجئے گا اور ان کی پرعلم تقریر سے مومنین کے قلوب منور ہوں گے۔ جناب عامر تک میں پہنچ گیا اور میرا مجمع مجھے دیکھتا رہا۔ جناب عامر کے جو مولا عباس کے ننیہال میں ہے ان کا لقب تھا لائب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا شہسوار۔ اگر میرٹھ اب بھی چپ رہے تو شاید میں اس سے اچھا جملہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں کربلا تک آ گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ مولا عباس کے ننیہال میں جو جناب عامر گزرے ہیں ان کا لقب تھا لائب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا شہسوار۔ اب آپ نے سمجھا کہ کربلا میں حسین نے عباس سے تلوار کیوں لے لی تھی، نیزہ کیوں دے دیا تھا؟ اس لیے کہ جناب عباس کا ننیہال تھا نیزوں سے کھیلنے والا شہسوار۔ اور آج جو جشن ہے وہ جناب عباس کے آقا کا جشن ہے، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کا اس سے حسین منظر نہیں ہو سکتا جب حسین اس دنیا میں آ رہے ہوں، اس سے حسین منظر نہیں ہو سکتا تاریخ کے دامن میں۔ آئیے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی روح سے اجازت لیتے ہوئے ان کے مصروں سے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز یعنی نظمی طور پہ مسلسل یعنی مستقل طور پہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، مرزا دبیر علی اللہ مقامہ، ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ۔ مرزا صاحب بولیں اور نہ پہچانے جائیں صاحب۔ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ، جائے ادب ہے، خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے۔ اسٹیج سے ہی داد مل گئی مجھے، اس مصرے کی داد خدا کی قسم ازا خانہ سامنے ہے، اس مصرے کی داد ہندوستان کی کم سے کم 15 محافل میں نے نظامت کی، اس مصرے کی داد ابھی تک ویسی نہیں ملی جیسے حق تھا اس مصرے کا۔ میں پھر پڑھتا ہوں کہ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ، جائے ادب ہے، خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب ہے، خورشید عرب پرتو بیت سنیے مرزا صاحب کی، یہ خورشید عرب سنیے خاص طور پہ فیضان صاحب کہ خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب ہے۔ میرٹھ کا مجمع منفرد انداز کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم رہے ہیں منگلور کی محفل کے بعد یہ محفل اتنی معتبر حلقہ بگوشی ہو تو بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے سدھری ہوئی شخصیت کے سدھرے ہوئے مصرے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ، جائے ادب ہے، خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب ہے، ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے۔ بیت پڑھ رہا ہوں چاہے جیسے سن لیجئے، ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے۔ ہر ایک شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے۔ مولا حسین کی آمد کا جشن ہے کہ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، زہرا کا لال، مجھے خطیب مقاصدہ کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ جانا کہ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و
ابھی تک تصویر میں وہ رنگ نہیں آیا ہے جو دیکھنا چاہتا ہوں. زہرا کا لال جان پیغمبر حسین ہے, کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر, کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر, منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. مولا آپ کو آباد رکھے, بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. مہدی صاحب بیٹھ جائیے, دو شعر آپ کے حوالے. چاہے جیسے تصویر میں وہ رنگ بھر دیجئے گا جو رنگ دیکھ رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے, زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی پاشا بھائی میں دعائیں چاہتا ہوں کہ زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے, کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر, منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. آباد رہیں آپ, سلامت رہیے. ایک شعر سنیے صاحب جہاں تک لایا ہوں. نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں, ایک شعر سن لیجئے. آپ اگر وہ ماحول دے دیں گے میں خطیب مقاصدہ کو آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر کے بری الذمہ ہو جاؤں گا. مہدی بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ زہرا کا لال قرآن مدحت اہل بیت پرانا نہیں ہوتا, اس لیے میں داد پھر سے چاہتا ہوں جیسے آپ نے منگلور میں دی ہے کہ زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے, زہرا کا لال جانے پیغمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر, منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے, نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ, بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین. فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ, بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ, بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. صاحب وہ نظامت برائے نظامت ہے. صرف ہمیں تو تعارفی نظامت یہاں ہونی چاہیے کہ شعراء کرام کو صرف آپ کے حوالے کر دوں. اور میں اس وقت جس شخصیت کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں, آپ یقین مانیے کہ صرف اور صرف آپ ہی نہیں, ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان جسے سننے کے لیے لوگ بیتاب رہتے ہیں. جی اس لیے کہ کبھی کبھی انسان جب بولتا ہے تو پھر وہ لفظ نہیں ہوتے, وہ پھول ہوتے ہیں جو اس کی زبان سے جھڑ رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے احمد فراز نے کہا تھا یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. ہاں وہ میں مکمل نہیں کرنا چاہتا, میں اسی جملے تک رہنا چاہتا ہوں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں, اور کس سے بات کر کے دیکھتے ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. میں بڑی ادب و احترام سے عمدۃ الذاکرین خطیب شعلہ بیان خطیب ولایت حل مشکلات علی جناب مولانا وسیع اصغر پاشا صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں.